کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں بہنے والے سفید سونے کو خطرہ لاحق ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں 2500 سے زائد گلیشیئرز جھیلیں موجود ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان گلیشیئر جھیلوں کے پھٹ جانے کے بعد ان کا کوئی نعم البدل موجود نہیں ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بین الاقوامی ادارے مرکز برائے مربوط تربیتی پہاڑی علاقہ جات ICIMOD کے مطابق گرمی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے گلیشیئرز زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ ان میں تیزی سے نہ صرف گلیشیئر جھیلیں بن رہی ہیں بلکہ وہ اپنے معمول کے وقت سے پہلے نمودار ہونے کے علاوہ پھٹ کر سیلاب کی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے والے اداروں نے بھی گلیشیئرز معمول سے زیادہ پگھلنے کے سبب ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی اور سیلاب کی پیشن گوئی کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ موسمیات پاکستان کے مطابق اس برس اپریل کا مہینہ 1961 کے بعد سب سے گرم ترین مہینہ رہا۔ مارچ اور اپریل کے ماہ اوسط سے تقریباً 5 ڈگری زیادہ گرم رہے۔ ماہرین ماحولیات اوسط سے 5 ڈگری زیادہ رہنے کو انتہائی بڑا خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ ICIMOD سے منسلک گلیشیئر کے ماہر ڈاکٹر شیر محمد کے مطابق ان کی ایک تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ اپریل کے ماہ میں کم از کم 5 گلیشیئرز پر جھیلیں وقت سے پہلے نمودار ہوئیں بلکہ کچھ پھٹ بھی چکی ہیں اور ان میں معمول سے زیادہ پانی چل رہا ہے۔ ہم مسلسل بادلوں کی وجہ سے صرف 5 گلیشیائی جھیلوں ہی کو ریکارڈ کر سکے ہیں جس میں اضافہ چل رہا ہے، مگر ممکنہ طور پر یہ تعداد کافی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان 5 گلیشیئرز جھیلوں کی سیٹلائٹ سے حاصل کردہ رپورٹس اور تصاویر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علاقے میں موجود دیگر گلیشیئرز جھیلوں کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ عموماً اپریل کے ماہ میں اس طرح نہیں ہوتا اور گلیشیئرز جھیلیں نمودار ہونے کے واقعات جون کے مہینے یا اس کے بعد ریکارڈ کیے جاتے ہیں، مگر معمول سے 5 ڈگری زیادہ درجہ حرارت ممکنہ طور پر کئی قدرتی آفات پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ کون سے گلیشیئرز پر غیر معمولی صورتحال پیش آئی؟ ڈاکٹر شیر محمد کے مطابق قراقرم کے علاقے کی نگر ویلی میں واقع باربو گلیشیئر جو تقریباً 18 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، سیٹلائٹ کی مدد سے دیکھا گیا ہے کہ اس میں 10 اپریل سے پہلے جھیل بنی ہوئی تھی اور 15 اپریل کے بعد وہ جھیل غائب ہو چکی تھی، جس کا مطلب ہے کہ وہ پھٹ کر سیلاب کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ڈاکٹر شیر محمد کے مطابق ایسا دوسرا گلیشیئر ارنڈو ہے۔ یہ گلیشیئر بھی قراقرم کے علاقے میں واقع ہے۔ اس میں ماہ اپریل میں بھی 2 جھیلیں دیکھی گئی ہیں۔ ایک میں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ان کے نمودار ہونے کے بعد ان کے سائز میں بڑا اضافہ دیکھا گیا۔ ڈاکٹر شیر محمد کے مطابق ریکارڈ کیا گیا تیسرا متاثرہ گلیشیئر 16 کلومیٹر پر مشتمل بنارچی ہے۔ ان میں 5 اپریل کو 3 جھیلیں دیکھی گئی ہیں، جن سے ایک جھیل کو 15 اپریل کے بعد نہیں دیکھا گیا، جس کا مطلب یہ پھٹ چکی یا سیلابی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ڈاکٹر شیر محمد کے مطابق چوتھی متاثرہ گلیشیئر کوردوپین ہے۔ اس ماہ اپریل میں 1، 2، 3 نہیں بلکہ کئی چھوٹی بڑی جھیلیں نمودار ہوئی ہیں، جس میں سے کئی پھٹ کر سیلابی شکل اختیار کر چکی ہیں، جبکہ کئی ابھی بھی نمودار اور پیدا ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر شیر محمد کے مطابق 5واں شیکسپیئر گلیشیئر اور اس کی جھیل ہے، جو پہلے ہی خطرہ بن چکی ہے۔ اب اس وقت اس میں پانی کا بہاؤ زیادہ تیز ہو چکا ہے اور اس جھیل کے پھٹنے سے کئی حد تک نقصانات کا اندیشہ بھی موجود ہے۔ شیکسپیئر جھیل کی صورتحال ڈاکٹر شیر محمد کہتے ہیں کہ جب سے شیکسپیئر جھیل خطرہ بنی ہے، اس وقت سے ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ برسوں میں یہ جھیل مئی میں 0.34 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے پر پھیلی تھی، مگر اس سال اپریل میں ہی یہ 0.33 اسکوائر کلومیٹر تک پھیل چکی ہے۔ ایسا حالیہ غیر معمولی گرمی کی وجہ سے ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال اس جھیل نے 15 مئی کو پھٹ کر سیلابی ریلے کی شکل اختیار کی تھی۔ گلگت بلتستان قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے سربراہ خالد سلیم کے مطابق ہمارے ماہرین نے شیکسپیئر جھیل کے پھٹنے اور سیلابی ریلے کے خطرے کی نشاندہی کی ہے۔
ہم اس جھیل اور اس میں نکلنے والے پانی پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کو صبح و شام مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فی الحال تک صورتحال یہ ہے کہ جھیل اگر سیلابی ریلے کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس سے شاہراہ قراقرم کو فوری خطرہ لاحق نہیں ہوگا، اور ہم نے قبل از خطرے کا سسٹم بھی نصب کیا ہے، ایسے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ خالد سلیم کے مطابق گلیشیئر جھیلیں بننے کا عمل برسوں سے جاری ہے۔ ان موسمی تبدیلیوں اور بڑھتی ہوئی گرمی کے سبب ان میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں جن پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر شیر محمد کے مطابق اپریل کے ماہ میں گلیشیئر جھیل پیدا ہونے کے علاوہ پھٹنے اور سیلابی شکل اختیار کرنے کے واقعات شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں، لیکن ایسی 5 جھیلوں کا ریکارڈ پر آنا غیر معمولی واقعہ ہے، مگر ماسوائے شیشپر کے کسی اور مقام کو کوئی فوری خطرہ لاحق نہیں۔ 2500 سے زائد گلیشیئر جھیلیں ڈاکٹر شیر محمد کے مطابق ایک اندازے کے مطابق گلگت بلتستان میں کوئی 2500 سے زائد گلیشیئر جھیلیں موجود ہیں۔ قراقرم میں 19ویں صدی کے وسط سے لے کر اب تک ہندو کش قراقرم کے علاقے میں 370 جھیلوں کے پھٹنے اور سیلابی شکل اختیار کرنے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے پورے علاقے میں جھیلیں پھٹنے اور سیلابی ریلیں بننے کے 170 واقعات ریکارڈ ہوئے، جن میں 64 واقعات سن 1970 کے بعد ہوئے۔ ان میں سے خردوپین اور کیکر گلیشیئر سب سے زیادہ خطرے کا شکار ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے ہونے والے ایسے واقعات کا تناسب کوئی 32% ہے۔ خالد سلیم کہتے ہیں کہ گلوف 2 پروجیکٹ کے تحت ایسے کوئی 16 مقامات کی نشاندہی ہوئی ہے جن کو مکمل طور پر خطرے کا شکار کہا جا سکتا ہے۔ ان 16 میں سے 8 پر مختلف پروجیکٹ شروع کر دیے گئے ہیں، باقی 8 مقامات پر جلد ہی ایسے پروجیکٹ شروع کر دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر شیر محمد کے مطابق بڑھتی ہوئی گرمی کے سبب گلیشیئرز کو بچانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہوگی، مشینی عمل دخل کم کیا جائے۔ ڈاکٹر شیر محمد کہتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی گرمی پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہے اور سائنسدان اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس صدی کے آخر تک پوری دنیا کے اوسط درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سے زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے، مگر پاکستان اور شمالی علاقہ جات میں تو یہ اس سال ہی 5 ڈگری بڑھا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ صورتحال اسی سال یا موسم کے لیے ہوگی، مگر خطرے سے نظریں نہیں موڑی جا سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم تصور کر لیتے ہیں کہ اس صدی کے آخر تک پوری دنیا مل کر دنیا کی اوسط درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سے زیادہ نہیں بڑھنے دیں گی، تو اس کا مطلب گلیشیئرز والے مقامات پر یہ درجہ حرارت 2.1 بڑھنا ہوگا، جس کا مطلب 1/3 گلیشیئرز کا پگھل کر خاتمہ ہوگا۔ ڈاکٹر شیر محمد کہتے ہیں کہ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ نہ صرف حکومتیں بلکہ عوام بھی اس خطرے کا تدارک کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور مل کر فوری اقدامات کیے جائیں، اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ ایسے علاقوں میں انسانی اور مشینی عمل دخل کم سے کم کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ گاڑیوں کو سولر پر منتقل کیا جائے، سیاحت کے لیے ایکو ٹورازم کو فروغ دیا جائے۔ مقامی لوگ ایندھن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے لکڑی کا استعمال کرتے ہیں، انہیں بھی دوسرے ماحول دوست ایندھن پر منتقل کیا جائے کہ لکڑی کا ایندھن اور اس کا دھواں گلیشیئرز کے لیے زہر قاتل ہے۔ پورے خطے کو سبز رکھا اور بنایا جائے اور ایندھن، بجلی وغیرہ کے تمام ذرائع کو بھی ماحول دوست بنایا جائے۔ ماحولیات کے لیے کام کرنے والے قانون دان ظفر اقبال ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ خطرہ سر پر منڈلا نہیں رہا بلکہ خطرہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اپریل مارچ میں اوسط درجہ حرارت 5 ڈگری سے بڑھنا بتا رہا کہ مئی جون جولائی اگست میں بھی اگر اسی طرح درجہ حرارت بڑھا تو نہ صرف یہ کہ گلیشیئرز تیزی سے پگھلیں گے بلکہ کئی اور گلیشیئرز جھیلیں نمودار ہوں گی۔ ظفر اقبال ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ان علاقوں میں گلیشیئرز بہتے سونے جیسے ہیں اور ان علاقوں میں بڑھتی ہوئی سیاحت اس سفید سونے کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں فی الفور اقدامات اٹھانا ہوں گے، ایسے اقدامات کو فروغ ملے اور اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر شیر محمد کہتے ہیں کہ سوچیں اگر دنیا اوسط درجہ حرارت کو اس صدی کے آخر تک 1.5 ڈگری تک روکنے میں کامیاب نہ ہوئی اور خطرات کے مطابق یہ اوسط درجہ حرارت 5 تک نہ بڑھا تو کیا ہوگا؟ فوری طور پر ہمارے 2/3 گلیشیئرز کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کا کوئی نعم البدل بھی شاید دستیاب نہ ہو۔ تو میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت
بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی موبائل اسکرین پر مل جائے۔ اللہ حافظ۔